اور کچھ ڈفرینٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کا دن جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ لکی ہے۔ اور سب کا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایکچولی میسیجز ہے لوگوں کے لیے، آج کل کی خاص طور پہ گرلس کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ یار اگر کپلز ہے نا تو کپلز کو توڑنے کے لیے اپنی عزت کو نہ خراب کرے۔ پاکستان کا نظریہ پاکستان کی علامت سمجھے جانے والا مینار پاکستان، اس کے سائے تلے جب اس طرح کوئی ٹک ٹاکر سٹار جا کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر جو پاکستان کی بنیادی اساس نظریہ پاکستان تھا اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ملک کے اندر کیا قانون ہے؟ میں نے آج تک کوئی فحش ویڈیو تو نہیں بنائی، بلکہ کپڑے نہیں پہنے، میں ایک پراپر ڈریس میں تھی۔ میں نے 14 اگست کے لیے نیو ڈریس سلوایا تھا، میرے دیکھنے سے پہلے سب کچھ میرا اتار لیا گیا۔ 14 اگست کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیاب احمد عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاب 92۔ ناظرین، 14 اگست کو لاہور مینار پاکستان میں ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے نہ صرف پورے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے بلکہ پاکستان کی عزت کو بھی داغدار کیا گیا۔ آج ہم اسی واقعے کے متعلق بات کریں گے کہ 14 اگست کو یہ جو واقعہ پیش آیا، جس میں ٹک ٹاکر سٹار عائشہ اکرم وہاں پر گہی کیوں تھی، اس ویڈیو بنانے سے پہلے انہوں نے کیا پیغام جاری کیا تھا، اور یہ جب 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا اسی دن شام کو عائشہ اکرم نے وہاں پر FIR کیوں نہیں کروائی، وہاں پر جو عینی شاہدین تھے ان کا کیا کہنا ہے، اور اس کے ساتھ جو مینار پاکستان پر جو گارڈز تھے جن کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے صرف ایک ہی پہلو کو دیکھا جا رہا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ ناظرین، 14 اگست لاہور مینار پاکستان کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ عائشہ اکرم جو ابتدائی رپورٹس میں ایک ٹک ٹاکر سٹار ہیں اور وہاں پر 14 اگست کو اپنی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو شوٹ کرنے سے پہلے وہ اپنے تمام جو فالورز ہیں، فینز ہیں، ان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ وہ کل یعنی کہ 13 اگست کو یہ پیغام جاری کرتی ہیں کہ وہ کل 14 اگست کو اقبال پارک مینار پاکستان میں جا کر اپنی ویڈیو شوٹ کریں گے، اس لیے آپ تمام دوست اور جو میرے ساتھ وہاں پہ ویڈیو بنوانا چاہتے وہ وہاں پر آئیں۔ اس ویڈیو بنانے سے پہلے وہاں پر جو ان کے اپنے کولیگ ہیں، تقریباً 8 سے 10 ایسے کولیگ تھے جو ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ یہ ایک باقاعدہ ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر ہم نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے۔ اب جب یہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کو شاید یہ خیال آتا ہو کہ اس واقعے کو میں کسی طرح بھی جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک عورت کی تذلیل ہے بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس واقعے کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا یا کسی بھی طرح وہ 400 لوگ جو وہاں پہ، جن کو میں انسان تو نہیں کہوں گا، میں درندے اور بھیڑیے کہوں گا، جو وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جنہوں نے یہ حرکت کیا، ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن اس سزا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اگر اس طرح ہی ہوتا رہا، پاکستان کے اندر ایسے واقعات روزانہ ہوتے رہے، اگر اسی طرح ہوتا رہا اور پاکستان کے اندر اگر ایسے واقعات روزانہ ہوتے رہے تو پھر پاکستان کا عالمی دنیا کے اندر کیا امیج جائے گا۔ اس لیے قطعاً میرے اس ویڈیو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو جسٹیفائی کر رہا ہوں یا وہ جو 400 لوگ شامل تھے میں ان کی کسی بھی طرح کی کوئی تائید کر رہا ہوں، لیکن بینگ ایک جرنلسٹ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے واقعے کے متعلق دونوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ اگر عائشہ اکرم کے ساتھ 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا تو 14 اگست کی شام کو عائشہ اکرم کو یہ چاہیے تھا کہ رات کو جا کر وہاں پر
FIR یہ لانچ کرواتی اور یہ سارا واقعہ اسی وقت انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی. کیونکہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی، جو میں نے جب میرے پاس یہ ویڈیو آئی میں نے اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کی، جس طرح کی درندگی کا ان کو وہاں پر سامنا کرنا پڑا اس کو بھی میں نے کنڈیم کیا، اور اس کو بھی میں نے کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ حیوانیت کا ایک واقعہ قرار دیا جو انسانوں کی دنیا میں نہیں ہوتا ایسا. 16 اگست کو جا کر ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے. بیچ میں جو 2 دن ہوتے ہیں یہ جو ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے اس میں ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے. پوری یہ جو ہراسمنٹ کا کیس ہے 14 اگست کو جب ہوتا ہے تو اس کے بعد عائشہ اکرم اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ ویڈیو شوٹ کر لیتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ صلاح مشورہ کرتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے. پہلے تو ان کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہم نے جو ویڈیوز وہاں سے شوٹ ہوئی ہیں ان کو پراپر طریقے سے اپنے ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی 15 سے 16 اگست یعنی کہ 14 اگست کی رات سے ان کو 15 اگست کو ان کی یہ ویڈیو جو ہے جو منظر عام پر آئی یہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ان کو دوست اپنے مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہمارے پاس سب سے اچھا ٹائم ہے، کیونکہ عام طور پر ویسے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں شوبز انڈسٹری کے ساتھ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ان کو فیم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہ شوبز انڈسٹری سے منسلک جو لوگ ہیں ان کو یہ کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہیں. لیکن اس واقعے کے فوراً بعد وہ جب اپنے دوستوں سے مشورہ کرتی ہیں تو ان کو یہ دوست مشورہ دیتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا وقت ہے، آپ اس وقت میں آپ کو فیم مل سکتا ہے. چنانچہ 16 اگست کو جا کر وہ یہ واقعہ رپورٹ کرتی ہیں. 2 دن پہلے اس سے پہلے وہاں پر ان کی پکچر بھی اپلوڈ ہوتی ہے. 14 اگست کے بعد وہ ایک اپنی پکچر اپلوڈ بھی کرتی ہیں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر، لیکن وہاں پر کسی بھی طرح انہوں نے اس واقعے کے متعلق کہیں بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اب جب یہ واقعہ گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ اچھا ٹائم ہے، اس پہ ہم اپنی پبلسٹی حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپلوڈ کیا. پھر باقاعدہ ایک پلان کے تحت جو یاسر شامی ہیں اور اقرار الحسن ہیں یہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں. پھر وہ ان سے یہ اگریمنٹ ہوتا ہے پہلے کہ اگر ہم آپ کا انٹرویو کریں گے تو اس انٹرویو کے بعد آپ نے کسی بھی میڈیا پہ کم سے کم 24 گھنٹے تک آپ نے اپنا کوئی بیان نہیں دینا. یہ جو ہم انٹرویو کریں گے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہی ہوگا، اور اس کے بعد آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یا میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ اپنی آواز اٹھائیں گے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس کے اندر ایک ان کو بھی فیم چاہیے تھا. تو چنانچہ یہ ان کے گھر پہ چلے جاتے اور وہاں سے جا کر ان کا انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں. اب اس واقعے کے متعلق دوسری طرف جو وہاں پہ جو لوگ ہیں عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر کیونکہ مینار پاکستان میں 14 اگست کے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ تر جو فیملیز ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایریے میں نہ جائیں جہاں پر ایسے لوگ یعنی کہ بغیر فیملی والے لوگ وہاں پر موجود ہوں. لیکن اس بات کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر یہ کیوں گئی تھی. ان کا حق ہے، جا سکتی ہیں، ہر جگہ پہ جا سکتی ہیں. لیکن جب گارڈ ان کو وہاں پر منع کر رہے تھے کہ یہاں پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو فیملی کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو ایک عزت دار شخص ہوتا ہے وہ پہلے ہی جانچ لیتا ہے کہ کہاں پر میری عزت جو ہے وہ محفوظ ہے اور کہاں پر محفوظ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم کوئی بھی ایسا واقعہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سستی شہرت تو حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن جو اس ملک کی عزت کو جس طرح داغدار کیا جاتا ہے شاید وہ عزت ہم اس ملک کی اس طرح واپس نہ لٹا سکیں جس طرح ایسے واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ غلط ہوا، اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو 8 سے 10 لوگ ان کے اپنے ٹک ٹاکر لوگ تھے، پہلے ان کی اگر آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھیں تو وہ باقاعدہ سے جو لڑکے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہاں پہ ساتھ ان کے ساتھ ہیں، آگے پیچھے کھڑے ہیں. جب یہ 8-10 لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے میڈم کی فلائنگ کس جو ہے وہ پبلک کی طرف جا رہی ہیں، اس کراؤڈ کو آپ چارج کر رہی ہیں، اس کراؤڈ کو اپنی طرف موٹیویٹ کر رہی ہیں، تو شاید آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی پبلک کے اندر ایسے بیڑیے ہیں جو ٹک ٹاک کی منظم درسگاہ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آج آپ کو یہاں دیکھنے پر آئے ہیں. شاید یہ ان کو معلوم نہیں تھا. تو اسی وجہ سے جب اس پبلک کے اندر لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ ان کے ساتھ جو لڑکے ہیں 6-7-8 لڑکے جو ہیں وہ اس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، نہ میڈم ان کو روک رہی ہیں، بلکہ سب کچھ یہ اوپن ہو رہا ہے،
تو چنانچہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ کراؤڈ میں سے کچھ 5-6 لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا. حملہ اس طرح کیا کہ ان کی بھی کوشش تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کے ویڈیوز بنائیں, اور وہاں سے اسی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے. ہر کسی نے ان کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم اپنی ان کے ساتھ ویڈیوز بنوا لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظریہ اسلام ہم لے کر چلتے ہیں, ہمارے آئین کے اندر جو شامل ہے وہ اسلام کا نظریہ, اور پاکستان جو مارز وجود میں بھی آیا تھا وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آیا تھا. ایسے واقعات ہو جانے کے بعد یقیناً آج کل جو دور ہے دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج کی طرح ہے. آج ایک واقعہ اگر یہاں پہ کہیں بھی اسلام آباد کے اندر, لاہور میں یا پاکستان کے کسی کونے میں ہوتا ہے تو وہ ودن 1 hour جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس واقعے کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ یہ کیس ہوا ہے. ایسے واقعات ہو جانے کے بعد جو ملک کا نقصان ہوتا ہے وہ شاید ہی مجھ میں سے شاید ہی میں یا آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو ایسے واقعات کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جب ان خاتون کو یہ بار بار منع بھی کیا جا رہا تھا, سیکورٹی گارڈز کا اپنا بیان ہے کہ ہم ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ ایسی جگہ پہ نہ جائیں, تو ایسی جگہ پہ صرف فیملیز جاتی ہیں, یا جن کے ساتھ کوئی فیملی ہو وہ ایسی جگہ پہ اس طرح لڑکیاں نہیں جا سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بازد ہوئی اور وہاں سے جو بار تھی اس کے اوپر سے گزر کے وہاں پہ اندر چلی گئی ہیں. تو پھر ایسا واقعہ پیش آیا. ایسا واقعہ ہونے سے نہ صرف خاتون کی عزت کو دھچکا لگا بلکہ اس ملک کی عزت کو بھی دھچکا لگا. پولیس ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, تقریباً 30 سے 35 لوگ انہوں نے ابھی تک اریسٹ کیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو محترمہ کے ساتھ جو لوگ تھے, 8-10 لوگ تھے, کیا ان کو کھلم کھلا چھٹی تھی جو وہ مرضی کرے وہاں پہ مینار پاکستان کے اندر, جو پاکستان کے ایک 2 قومی نظریے کی ایک بنیاد تھی, جو پاکستان کے ایک 2 قومی نظریے کی ایک پہچان تھی, وہاں پہ نیچے آ کر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے, تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ کیونکہ اگر آج آپ نے ان لوگوں کو کھلم کھلا چھٹی دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی بھی چیپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. اس وقت دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف ایک ہی بحث جاری ہے کہ عائشہ اکرم کو انصاف دیا جائے. عائشہ اکرم جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہی ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ عائشہ اکرم کو انصاف ضرور ملنا چاہیے, بلکہ ان 400 بیڑیوں کو ایسے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی بنت ہوا پہ ہاتھ نہ ڈالیں, بنت ہوا کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں. لیکن کیا دوسری طرف قانون اس بارے میں بھی کچھ سوچے گا کہ نظریہ پاکستان کی علامت سمجھے جانے والا مینار پاکستان, اس کے سائے تلے جب اس طرح کوئی ٹک ٹاکر سٹار جا کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ملک کے اندر جو پاکستان کی بنیادی اساس نظریہ پاکستان تھا اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے, تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ملک کے اندر کیا قانون ہے؟ ٹک ٹاکر سٹارز یقیناً یہ ایک واقعہ جو ہوا ناگانی کے طور پہ ہو گیا. یہ وہاں پر جو واقعہ ہوا یہ ایک حادثہ وہاں پر رونما ہو گیا. لیکن کیا کل کوئی اور اگر ٹک ٹاکر سٹار چاہے گی وہ ایسی جگہوں پہ جا کے پبلک میں ویڈیو شوٹ کر کے اس طرح سے دکن پیل ہوگی, وہاں سے وہ ویڈیو کو شوٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا اور ایک فیم حاصل کرنے کے چکر میں اس پاکستان کی عزت پہ جو ہاتھ ڈالیں گے اس کا کیا ہوگا؟ وہ ٹک ٹاکر جو اس کے ساتھ تھے 7-8 لوگ, ان کے خلاف قانون کیوں نہیں کارروائی کر رہا؟ کیا اس ملک کے اندر صرف اور صرف اسی طرح ہوتا رہے گا کہ ہم جو ہیں ایک مظلوم کارڈ کھیلتے رہیں گے اور اس مظلوم کارڈ کے نتیجے میں اصل مسائل جو ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے کہ یہ واقعات ہو کیوں رہے؟ آج جو ہے عائشہ اکرم کے ساتھ ایسا ہوا, اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر نور مقدم کیس تھا, پھر اس کے بعد عثمان مرزا کا کیس آیا. تو ان واقعات کی اصل جڑ کیا ہے؟ کیا یہ جڑ کہیں نہ کہیں اس منظم درسگاہ کا نتیجہ تو نہیں ہے جس کے ذریعے جس کو ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے؟ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ جیے, پر آزادی اس ملک کا جو آئین ہے, اس ملک کی جو ریاست ہے, ریاست کو جو نظریہ تھا اس نظریے کے مطابق ہمارے ہاں اس نظریے کے مطابق ہم عمل پیرا کیوں نہیں ہیں؟ ایک طرف تو ہمارا یہ نعرہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا تھا. کیا یہ نعرہ صرف اور صرف ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا یا اس کے لیے پریکٹیکلی ہم کچھ کر بھی رہے ہیں؟ ہمیں صرف 2 قومی نظریہ تبھی یاد آتا ہے کہ جب ہمارے بارڈرز پہ کہیں پہ جب جنگ کے سائے منڈلانے شروع ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں 2 قومی نظریہ یاد آتا ہے. اس کے بغیر ہم نے صرف 2 قومی نظریے کی جو فاؤنڈیشن ہے یا جو ہم نے 2 قومی نظریہ رکھا ہوا وہ صرف اور صرف آئین تک محدود رکھا ہوا ہے.
اگر آئین تک محدود نہ ہوتا تو یقیناً اس واقعے سے پہلے وہاں پر مینار پاکستان کے سائے تلے جو ہوا ایسا کچھ بھی نہ ہوتا، نہ آج عائشہ اکرم کا یہ کیس ہوتا، نہ نور مقدم کا کیس ہوتا، نہ عثمان مرزا جیسے لوگ یہاں پہ پیدا ہوتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ نظریہ پاکستان سے انحراف ہے، اور دوسری طرف ہم نے ایسی ایپس کو اور ایسی ویب سائٹس کو ہم نے اس ملک کے اندر الاؤ کیا ہے سیدھا نظریہ پاکستان اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر حملہ کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو بحیثیت قوم یہ سوچنا ہوگا، اور بحیثیت قوم ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم آج بھی عائشہ اکرم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا یہ ظلم و زیادتی جو یہ اس کے محرکات کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے؟ اس طرح کی اگر کسی نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کل پھر کوئی ان بیڑیوں کے اندر چلا گیا اور اس کو اپنا فیم تو مل جائے گا، لیکن اس وطن کی جو عزت ہے، اس وطن کی عزت پہ جو ہاتھ ڈالا جائے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟